تانیہ کو اب یہی فکر ہے کہ زاویہ پتہ نہیں کب اس کی طرف دھیان دے گا اور درِ نایاب کو طلاق دے گا۔ وہ زاویہ سے پوچھ بھی لیتی ہے باتوں باتوں میں کہ تم آخر درِ نایاب کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ لگتا ہے کہ اس کی بے وفائی کا بہت روگ لگا لیا ہے تم نے دل پہ۔ لیکن زاویہ بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس کے میری زندگی سے چلے جانے کا بالکل دکھ نہیں، اور رہی بات طلاق دینے کی تو میں نہیں چاہتا کہ میں اسے طلاق دے دوں اور وہ کھلم کھلا اپنی من مرضیاں کرتی پھرے اور میرے بھائی سے شادی کر لے اور اس کے بعد اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ بہت ہی تکلیف دی ہے اس لڑکی نے میری زندگی میں، اتنا تو اسے بھی بھگتنا پڑے گا۔ ادھر درِ نایاب ہاسپٹل سے ہو کے جب گھر جاتی ہے اتنے میں ہی نگار بیگم نگہت کے نمبر پہ کال کر کے اسے بتا بھی چکی ہوتی ہیں کہ تمہاری نند پھر سے جنید سے ملنے آ گئی تھی، اس کو سنبھال کے رکھو اپنے پاس، اور اگر دوبارہ اس نے میرے گھر آنے کی یا میرے بیٹوں سے ملنے کی کوشش کی اور میرے گھر کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر درِ نایاب تو پہلے سے ہی اداس اور گمسم ہوتی ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نگہت اس کے آتے ساتھ ہی شروع کر دیتی ہے اور نعیم سے بھی کہتی ہے کہ پوچھو ذرا اس سے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ نعیم بھی نگہت کے اس لہجے سے حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ تو نگہت بتا ہی دیتی ہے کہ اپنے یار سے ملنے گئی تھی اور اس کی ماں نے صاف صاف کال کر کے کہا ہے کہ دوبارہ اپنی بیٹی کو سنبھال کے ہی رکھنا، اور دوبارہ یہ اگر جنید سے ملنے کے لیے کوشش کرے گی تو دیکھنا کہ میں اس کا اور تمہارے سارے خاندان کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اب تو نعیم بھی بھڑک پڑتا ہے، لیکن درِ نایاب جو کہ اتنی دیر سے نگار بیگم اور زاویہ کی باتیں کنٹرول کر کے بیٹھی تھی، وہ بھی چلا اٹھتی ہے اور نعیم کو ہی سنا دیتی ہے کہ آپ کو بھی میں اتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے سے مجھے ملوا دیجیے، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو میری تکلیف کا احساس تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ کس طرح کے بھائی ہیں آپ؟ کسی کی بھی باتوں میں آ کے مجھ پہ بھڑک اٹھتے ہیں لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ نعیم جو کہ واقعی ہی درِ نایاب کو اتنے عرصے سے ٹرکھا رہا تھا اور جانتا ہے کہ جس وکیل کو اس نے پیسے دیے ہیں وہ تو زاویہ کی فیملی کے خلاف کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہی یہ کیس لڑنا چاہتا ہے، بلکہ پیسے کھا پی کے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے، ایون کہ اس نے زاویہ کے گھر میں نوٹس تک نہیں بھیجا ہے۔ تو اب بیچاری درِ نایاب اپنے بلبوتے پہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرے گی ہی۔ درِ نایاب بھی بتا دیتی ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ جنید بھائی اتنے عرصے سے کوما میں تھے اسی لیے وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے اور آج ہی ان کو ہوش آیا تو اسی لیے میں ان سے ملنے گئی تھی، کیونکہ شاید اس پوری دنیا میں ایک وہ واحد انسان بچے ہیں جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں اور مجھے میرے بچے سے ملوا سکتے ہیں، باقی تو ساری کی ساری دنیا ہی مجھے ظالم نظر آنے لگی ہے۔ اب نعیم اور نگہت بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں جھکا لیتے ہیں کہ واقعی ہی ہم تو درِ نایاب کے کسی کام تک نہیں آ سکے۔ ادھر تانیہ کو جب پتہ چلتا ہے زاویہ سے کہ وہ درِ نایاب کو کسی بھی قیمت پہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تو وہ یہ بات نگار آنٹی کے سامنے لے کے آ جاتی ہے اور انہیں اس طرح کہتی ہے کہ اگر درِ نایاب دوبارہ سے اس گھر میں آ گئی تو پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے مجبور بھی نہ کریں۔ نگار بیگم کہتی ہیں کہ وہ اس گھر میں بھلا کیوں آئے گی، زاویہ اس کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تو تانیہ اپنا شک ان کے سامنے بیان کرنے لگ جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ درِ نایاب کو کسی بھی قیمت پہ ڈیورس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن درِ نایاب کو اس گھر میں واپس بھی لے آئے۔ اب تو نگار بیگم کو بھی اس بات کی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ واقعی ہی زاویہ آخر اس بات پہ کیوں نہیں آتا اور خود ہی درِ نایاب کو طلاق دے کے فارغ کیوں نہیں کر دیتا، بلا وجہ ہی اسے اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا جانے کہ یہ تو درِ نایاب کی خوش قسمتی ہے، وہ تو خود بھی زاویہ سے طلاق لینا ہی نہیں چاہتی، بلکہ قسمت اسے موقع دے رہی ہے کہ جب تک اس کا سچ زاویہ کے سامنے نہیں آ جاتا یہ رشتہ بھی جڑا رہے گا، کیونکہ یہ رشتہ تو خدا نے ایک پلاننگ کر کے ہی جڑوایا تھا، تو توڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھا۔ اب یہ لوگ چاہے لاکھ کوششیں بھی کر لیں پھر بھی ان دونوں کے درمیان دوری نہیں لے کے آ سکتے۔ ادھر جنید تو اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھ کے بہت افسردہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنے عرصے کوما میں رہا پھر بھی میرے گھر والوں کو مجھ پہ اعتبار نہیں اور ان کا شک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں لیکن میری ماں کو میری تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ بھائی کے کہنے پہ میرے لیے الگ گھر کا بندوبست کر رہی ہیں کہ وہاں بھی میرے لیے نوکر شوکر رکھ لیں گی، پر اتنا نہیں کر سکتی کہ بھائی کے سامنے مجھے صفائی دینے کا موقع دیں
اور واپس ضد کر کے مجھے اس گھر میں لے جائیں۔ پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ تانیہ بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے، تب تو جنید کے غصے کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہے، جب میں اسے طلاق دے چکا ہوں اور میرے ساتھ ہی اس کا رشتہ تھا، تو اب آخر اس کی اس گھر میں رہنے کی کیا تک بنتی ہے۔ لیکن نگار بیگم بتاتی ہیں کہ تم نے جو بھی کیا اس کی وجہ سے دردانہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر تانیہ کے باپ نے ساری کی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی، اور تانیہ کے پاس تو اب زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، تم بھی اسے چھوڑ چکے ہو، تو کیا میں اسے بالکل اکیلا چھوڑ دیتی؟ جنید کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہے میرے ساتھ اور بھابھی کے ساتھ، وہ یہی سب ڈیزرو کرتی تھی، بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن دردانہ کو ابھی بھی جنید کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ادھر نگہت بھابھی ہیں جو کہ پھر سے در نایاب کو گھر کی نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتی ہیں۔ تبھی اسے جب صبح صبح اداس دیکھتی ہیں تو ہمدردی سے اس کے پاس آ کے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، حیدر کو مس کر رہی ہو؟ در نایاب بھی سر ہلا کے ہاں میں جواب دے دیتی ہے، تو بجائے اس کے کہ نگہت کو اس پہ سچ میں ترس آئے، وہ اسے کہہ دیتی ہیں کہ میں تو بچوں کے اسکول جا رہی ہوں، ان کے اسکول میں پیرنٹس کا ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، تم ایک کام کرو، یہ سارے کے سارے گھر کے کام شروع کر دو، اس طرح تمہیں اداس ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اور بیچاری در نایاب پورے گھر کی صفائیاں کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے خدا سے مدد مانگتی ہے کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ تبھی اس کے ذہن میں جمیلہ آپا آتی ہیں اور وہ جمیلہ آپا سے ہی کانٹیکٹ کرتی ہے۔ جمیلہ آپا بھی اس کی آواز سن کے اداس ہو جاتی ہیں اور پھر اسے بتانے لگتی ہیں کہ حیدر آپ کو بہت مس کرتا ہے اور سارا دن روتا رہتا ہے۔ در نایاب جمیلہ آپا سے کہتی ہے کہ گھر کا کوئی بھی انسان میری اس سے بات نہیں کرواتا اور نہ ہی مجھے اس کی تصویر تک بھیجتا ہے، کیا آپ مجھے اس کی صرف تھوڑی سی شکل دکھا دیں گی؟ لیکن جمیلہ آپا انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نینی کے پاس سو رہا ہے، اور گھر میں اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کی کال سنی تھی تو آپ جانتی ہیں کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں مجبور ہوں۔ لیکن ساتھ ہی جمیلہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ گھر کے سب لوگ تو اس وقت ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں، اور بتا دیتی ہے کہ جنید بھائی ہاسپٹل میں ہے نا، آج ہی ان کو ہوش آیا ہے، اتنے دنوں سے کوما میں تھے، اور پھر اس ہاسپٹل کا ایڈریس بھی بتا دیتی ہے جہاں پہ جنید ایڈمٹ ہے۔ اب جب در نایاب کو پتہ چلتا ہے کہ جنید ہاسپٹلائز تھا، اس کی کال جان بوجھ کے اگنور نہیں کر رہا تھا، تو وہ فوراً سے جنید کا پتہ لینے کے لیے وہاں پہنچ بھی جاتی ہے۔ ادھر نگار بیگم اتنے دنوں سے زاویہ کو منا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم جنید سے نفرت کرنے لگے ہو، اسے اس گھر میں بھی تو اب ہم نہیں آنے دے رہے، ٹھیک ہونے کے بعد اسے ایک اپارٹمنٹ میں ہی شفٹ کیا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو اسے معاف کر سکتے ہو کہ اس کی طبیعت پوچھنے ہی چلے جاؤ، اس نے تمہارے ساتھ جو بھی غلط کیا اس کی سزا تو وہ بھگت ہی چکا ہے، اب اگر دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو گے اور صرف ایک دفعہ مل آؤ گے تو مجھے اس میں بہت خوشی ہوگی۔ زاویہ بھی صرف ماں کی خوشی کے لیے اس سے ملنے چلا ہی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو آگے در نایاب کو دیکھ کے زاویہ کو تو پھر سے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ اب اسی غصے میں در نایاب کا یہ فائدہ تو ہونے والا ہے کہ زاویہ اسے طلاق نہیں دے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اس کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے تانیہ کا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔